بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو اس کائنات اور سنسار کا تنہا مالک ہے، جس کے بنانے اور جس کے چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات میں اس سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج یہاں پر ہم اس وقت جو جمع ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے وقف کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے جمع ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، آج اس وقت ہم اپنے وقف کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے جمع نہیں ہیں، بلکہ ملک کے دستور کو بچانے کے لیے یہاں پر اس وقت جمع ہے۔ ملک کا دستور بچے گا، ملک بچے گا، امن و شانتی رہے گی، اور یہ ملک جو ہے ہمارا سپر پاور بن کر پوری دنیا میں اپنا نام کمائے گا اور غالب آئے گا۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا اور ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے حق میں اس بل کو ترمیم کر کے پیش کیا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے ایک عام کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس کی بنیادی طور پر چند شقوں پر بھی نظر کرے گا، اس کو صاف نظر آئے گا یہ بل وقف کو بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وقف کو ہڑپ کرنے کے لیے ہے۔ میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اوقاف کا بل، اس کے سامنے صرف اوقاف نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتے ہیں اس اوقاف کے پیچھے ہماری مسجدیں بھی ہیں، ہمارے مدرسے بھی ہیں، ہمارے قبرستان بھی ہیں، ہماری درگاہیں بھی ہیں، ہماری خانقاہیں بھی ہیں۔ کل تک آپ کی نظر ہماری مسجدوں پر تھی، جہاں پیدا ہونے کے بعد اور چل کر ہم پہنچ سکنے کے بعد وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہمیں افسوس ہے اس وقف بل کے ذریعے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم ٹھنڈی نیند جن قبرستانوں میں سوتے ہیں، ان مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ آپ کی نظر آپ کے ہماری ان قبرستانوں پر بھی ہے۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بل لگتا ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، یہ ملک اس وقت تک شانتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک کہ ہمارا یہاں رہنے والا ہر شہری امن اور سکون کے ساتھ نہ رہے۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ یہاں جھرنے ہیں، یہاں ندیاں ہیں، یہاں پہاڑ ہیں۔ ہمارے ملک کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ گنگا جمنا تہذیب کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ ہزاروں سال سے یہاں پر اس ملک میں رہتے ہیں۔ جس دن سے اس گنگا جمنی تہذیب اور شانتی کو نظر لگ جائے گی، یہ ملک زوال کی طرف چلا جائے گا۔ ہمیں افسوس ہے یہاں کے امن و سکون کو غارت کرنے کے لیے ایک منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے اس ملک کے سب سے بڑے ہمارے مذہبی پیشوا مولانا علی میاں صاحب کہا کرتے تھے، تاریخ ایک سویا ہوا شیر ہے، اس کو مت جگائیے، پہلے سے زیادہ بکھر کر سامنے آئے گا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، غیروں کو بھی نہیں چھیڑے گا۔ آج ہم تاریخ کو سوئے ہوئے شیر کو جگا کر اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اس ملک کو زوال کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ہم سے ایسے منصوبے اور ایسے بل سامنے لا رہے ہیں جس سے ہماری محبتوں میں درار پڑ جائے۔ اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے، یہاں جب ہندوؤں پر کوئی آنچ آتی ہے تو مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں پر کوئی آنچ آتی ہے تو ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، بابری مسجد کا کیس لڑنے والے مسلمان نہیں تھے، راجو دھون تھے، ابھیشیک سنگھ تھے، کپل سبل تھے۔ حجاب کا کیس لڑنے والے ہمارے کاروار کے جو ہے ہمارے کامت صاحب تھے۔ یہ ہمارے ملک کی شان ہے، یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ آپ کو یاد آئے گا، شاید تاریخ آپ پڑھیں گے، بھٹکل میں جب رتھ یاترا اور تیر حبہ پر
جب برٹش گورنمنٹ نے فائن لگایا اور پینالٹی لگائی، اس 13 حبہ کی پینالٹی کو ادا کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی تھے، شاہ بندری خاندان کے لوگ تھے، چرکن خاندان کے لوگ تھے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو آج بھی ان کا احسان یاد ہے۔ جب بھی 13 حبہ اور رتھ یاترا آج بھی نکلتی ہے، سب سے پہلے ہمارے اس مسلم خاندان کے پاس آ کر ان کا احسان مان کر ان کے ساتھ اس کی اجازت لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہے، ہم اس ملک کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں دنیا کے لیے، اسی طرح ہم بھٹکل کو بھی ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں پورے ہندوستان کے لیے۔ ہمارے یہاں کے ہندو بھائیوں سے ہمیں کبھی شکایت نہیں ہے۔ آج اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں ہمارے جے ڈی نائک صاحب موجود ہیں، اگر ہم نے ہندوؤں کو آواز دی ہوتی، بڑی تعداد میں آج ہندو بھی یہاں پر آئے ہوتے۔ آپ اس وقت بل کو بچائیے۔ میں تمام مذاہب کے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کے مٹھ پر، آپ کے کلیسا پر، آپ کے گردوارے پر جو ان کی نظریں ہیں، آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ کی چیزیں بچیں گی۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے حق میں اس بل میں ترمیم کی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، 1954 کے اندر وقف بل کے اندر امینڈمنٹ ہوا، 1995 کے اندر امینڈمنٹ ہوا، 2013 کے اندر امینڈمنٹ ہوا، اور ہماری 21 لاکھ ایگریکلچر لینڈ ہمارے واپس آئی۔ ہمارے پاس 18 لاکھ ایگریکلچر زمین تھی، 39 لاکھ ہو گئی۔ اس وقت جو قانون بنا ہے، 39 لاکھ کے اندر 1 لاکھ زمینیں بھی نہیں بچیں گی۔ آپ کہتے ہیں آپ کی پراپرٹی پر لوگوں نے قبضہ کیا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے ایک قانون بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ بل کے اندر لکھا ہوا تھا، جو کسی مسلمان اور قبرستان اور وقف کی زمین پر قبضہ کرے گا، اس کو 2 سال کی سزا ملے گی، اس کو بیل نہیں ملے گی۔ آپ کو ہماری ہمدردی ہوتی، 2 سال کی سزا کو آپ کو 20 سال کی سزا کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے 2 سال کی سزا کو 6 مہینے کر دیا۔ بیل نہیں ملنے والی تھی، آپ نے کہہ دیا بیل دیں گے۔ ہمارے پاس ہمارا لمیٹیشن قانون تھا، اس سے ہماری وقف کی جائیداد مستثنا تھی۔ 12 سال نہیں، 112 سال بھی کوئی قبضہ کرے گا، اگر ثابت ہو جائے گا تو وقف کی پراپرٹی واپس دی جائے گی۔ آپ نے قانون کے اندر امینڈمنٹ کیا ہے کہ 12 سال تک جس کے پاس وہ پراپرٹی رہے گی، چاہے وقف کی ہو، وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر سکھوں کے اندر ادھر 1-2 سال کے اندر 200 مسجدیں انہوں نے بنائی، پرانی مسجدیں واپس کی۔ آپ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ مسلمانوں کو دان نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا قانون لاتے کہ ہندو مسلمانوں کو دان کرے، مسلمان ہندوؤں کو دان کرے، تو ہم سمجھتے کہ یہ بل ہمارے حق میں ہے۔ آپ نے ان کو منع کر دیا۔ آپ نے کہہ دیا کوئی عام مسلمان بھی مسلمانوں کے لیے کوئی کار خیر نہیں کر سکتا جب تک وہ 5 سال پرانا مسلمان نہ ہو۔ کیا بنایا ہے آپ نے؟ آپ نے خود قانون بنایا تھا، وقف ٹریبونل تھا، وقف کونسل تھی، وقف بورڈ تھا، آپ کے نمائندے وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے خود کہا تھا ہندوستان کے دستور نے، جب یہاں ہماری طرف سے مقرر کردہ جج اور ہمارے افسر کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارا جھگڑا اگر حکومت کے ساتھ ہے کہ زمین آپ کی ہے، ہماری ہے، آپ نے حکومت کے نمائندوں کو نمائندہ بنا دیا اور جج بنا دیا، وہ آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ میں 50 اس کی خرابیاں آپ کے سامنے گرا سکتا ہوں، میں نے 8-10 خرابیاں آپ کے سامنے اس وقت گرائی ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اس وقت اگر ہم اس ملک کو شانتی کے ساتھ باقی رکھنا چاہتے ہیں، آپ 10-20 لوگوں کو بھی نظر انداز کر کے نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ 20 کروڑ مسلمانوں کو ناراض کر کے۔ ہمارے ساتھ 20 کروڑ مسلمان نہیں ہیں۔ جب پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیا گیا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آپ کے فیور میں، آپ کے پریشر میں 285 لوگ تھے، ہمارے ساتھ 235 ہمارے ممبران پارلیمنٹ بھی تھے، جو ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ 60 کروڑ انسانوں کو آپ ناراض کر کے اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اعتماد ہے ہمارے سپریم کورٹ پر، وہاں کے ججوں پر، اور تابڑتوب جو فیصلے آ رہے ہیں، ہمیں اطمینان بڑھ رہا ہے۔ جو فیصلے انہوں نے مدرسوں کے حق میں دیے، جن مدرسوں نے ہندوستان کو آزاد کیا، جن مدرسوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، جن مدرسوں کے بڑے بزرگوں نے 10,000 کی تعداد میں صرف دہلی کے اندر
پھانسی پر چڑھ کر اس ملک کے لیے قربانیاں دی، آپ کی نظر میں وہ مدرسے ہیں جہاں سے انقلاب زندہ باد کی آواز نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگا دیا؟ ہمارے سپریم کورٹ نے، اچتم نیالے نے ہمیں اس کا حق دیا کہ یہ مدرسے ہندوستان کے فیور میں ہیں، ہندوستان کے حق میں ہیں، پھر بھی آپ بلڈوزر چلا رہے ہیں، شام کو نوٹس دیتے ہیں، صبح کو ہماری مسجدیں تو آپ کی نظروں میں تھی، ہمارے قبرستان بھی آپ کی نظر میں ہے۔ اس وقت لفافہ کے اندر جو مضمون ہے اس کے عنوان سے آپ نے بھاپ لیا ہوگا کہ ہمیں انصاف ملنے والا ہے، اور کل اور پرسوں جو آرگومنٹ ہوئے سپریم کورٹ میں ہمارے حق میں وقتی طور پر امینڈمنٹ کی بعض شقوں کو ہمارے سپریم کے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کی بینچ نے جو اسٹے دیا ہے، ہمیں امید ہے اس کی روشنی میں ہم حکومت ہند سے، ہمارے قابل احترام صدر وزیر اعظم سے اور وزیر داخلہ سے کہتے ہیں، آپ اس کو انا کا مسئلہ مت بنائیے، آپ کی ناک کٹ جائے گی، آپ کی گردن بھی کٹ جائے، ملک کے لیے قبول کیجئے، ہم گردن دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کم از کم ناک دینے کے لیے تیار ہو جائے، آج بھی واپس لے سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم نے لاکھوں لوگوں سے مشورہ کیا، ہمارے نمائندوں نے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جو سجیشن دیے، آپ بتائیے کون سے سجیشن کو اس کے اندر آپ نے امپلیمنٹ کے اندر شامل کیا؟ ایک بتائیے، دو بتائیے۔ آپ نے قانون بنا دیا کہ لمیٹیشن کے ساتھ 12 سال اس پر رہے گا، پھر کوئی اعتراض کرے گا کلیکٹر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے بورڈ میں 22 لوگوں میں نان مسلم 12 آ سکتے ہیں، 2 کمپلسری ہیں، وقف بورڈ کے اندر 11 کے اندر 7 آ سکتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے معابد میں، ان کے مندروں میں، ان کے چرچوں میں، اس کمیٹی میں ہمیں شامل کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نہیں آئیں گے، وہ ان کا مسئلہ، ہمارے بھائیوں کا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہندو بھائی خود ہمارے وقف بورڈ کی کمیٹی کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتے۔ آپ لڑا رہے ہیں، آپ آپس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا پنجاب کے اندر ادھر 2-3 سال کے اندر 200 مسجدیں ہماری اس کی زمینیں ہمارے ہندو بھائیوں نے دی۔ اس قانون کی وجہ سے آئندہ کوئی اس مسجد کے لیے، اس طرح کی مسجد کے لیے نہیں دے سکتا۔ اس اعتبار سے یہ قانون حقیقت میں مسلمانوں کو ان سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ ملک سے دور کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ میں بس آخر میں یہی کہتا ہوں، حقیقت میں یہ وقف بل کو بچانا، وقف بل بچانا نہیں ہے، بلکہ دستور کو بچانا ہے، ہمارے ہندوستان کو بچانا ہے، ہمارے اس ملک کی گنگا تہذیب، گنگا جمنا تہذیب کو بچانا ہے۔ آج بھی موقع ہے اور مضمون بھاپ لیا ہے۔ میں وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے سب سے درخواست کروں گا، اس کا انا کا مسئلہ نہ بنا کر آج بھی موقع ہے، اس بل کو واپس لیجئے اور مسلمانوں کے ساتھ مشورے میں وقت کے لیے جو فائدہ مند چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو شامل کرنے کے لیے آپ جائیے۔ آپ کو تاریخ یاد رکھے گی، ورنہ آپ کو تاریخ یاد نہیں رکھے گی۔ میں مولانا علی میاں صاحب کا کہتا ہوں، جملہ دہرا رہا ہوں کہ ظلم کے ساتھ کوئی اس دنیا میں عزت کے ساتھ نہیں رہا، چاہے مسلمان نے کیا ہو چاہے غیر مسلم نے کیا ہو۔ اور ظلم کا مطلب صرف کسی کو مارنا، کسی کو مرڈر کرنا نہیں ہے، بلکہ مینٹلی ٹارچر کرنا اس سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کے ساتھ بھی اس ملک میں اپنے اچھے نام کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے۔ آپ چاہتے ہیں تاریخ میں یاد رکھے جائیں، آج بھی موقع ہے۔ میں پورے بھٹکل والوں کی طرف سے، پورے مسلمانوں کی طرف سے آپ سے میں گزارش کروں گا، پھر ایک بار آپ اس بل کو واپس لیجئے اور ہمارے وقت کے حق میں، فیور میں جو کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں بہتر سے بہتر، ان چیزوں کو اس میں شامل کیجئے۔ اس میں انشاءاللہ ہم پورے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج کم از کم یہاں پر اس ملک میں اپنی جو ہے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلم ملکوں میں، عرب ملکوں میں بھی ہم کو اس کی اجازت نہیں۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ ملک آج بھی اچھا ہے، ہم اپنی آواز دوسروں تک، حکومت کے ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ آزادی ہمیں قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس سے زیادہ ہم جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے، اس ملک کو بچائیں گے، اس ملک کے دستور کو بچائیں گے، اسی کے ساتھ وقت کو بھی بچائیں گے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔